الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيد الأنبياء وخاتم النبيين اللهم صل على أصحاب محمد وأولاد محمد وأزواج محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن کریم کی تکمیل کی یہ تقریب جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، پھر ایک مرتبہ میں حافظ عمران صاحب اور قاری عثمان صاحب اور دیگر نمازیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کے اندر تراویح پڑھنے، قرآن مجید تراویح میں سننے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، جس طرح گزشتہ رمضانوں میں جو ہمارے ساتھ تھے آج ان میں سے کئی نہیں ہیں، تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا کہ اس کی موت کب آ جائے گی، کس لمحہ کس گھڑی انسان کی موت آ پہنچے اور انسان اپنے رب سے جا ملے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہم نے قرآن کریم نازل فرمایا اور یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک اور بابرکت عمل جو اللہ نے دیا ہے وہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔
کہ اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک طرف ہم قرآن سن رہے ہیں اور رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا بھی کافی موقع مل جاتا ہے، اور ساتھ کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ لیکن کسی مستند عالم کا ترجمہ ہو اور اس کو پڑھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے فارسی کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ ان سے پہلے ایک ترجمہ جو فارسی میں کیا گیا تھا وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ فارس کے علاقے کے رہنے والے تھے اور ہندوستان اور فارس کے علاقے کی فارسی میں بھی کچھ آپس میں مطابقت نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، یہاں کی زبان بھی فارسی تھی اور اس علاقے کی فارسی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، بولتے تھے، سمجھتے تھے، تو انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں اور پھر قرآن پاک کے اس فارسی کے ترجمے کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹوں نے اردو میں منتقل کیا۔ ایک ترجمہ لفظی ہے، دوسرا با محاورہ ہے۔ لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ہے، وہ قدر مشکل ہے، اور با محاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ دونوں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لے لیں، اس پر مختصر حاشیہ بھی ہے، تشریح بھی ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھیں۔ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کون سی باتیں اللہ کر رہے ہیں قرآن میں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی کتابیں وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا، اور قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ فضیلت قرآن کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء سے بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی، تو اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ باقی نبی سب نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، اور سب سے بڑھ کر خاتم الانبیاء۔ معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی اور انبیاء کی امامت کی۔ سب نبی آپ کے مقتدی بنے اور سب نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور ایک وعدہ اللہ نے عالم ارواح میں لیا تھا۔ اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، اپنی توحید کے بعد ایک اقرار کروایا تھا۔ پہلے اپنی توحید کا اقرار کروایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس روح نے یہ اقرار کیا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تھی۔ پھر باقی انبیاء بولے ان کے پیچھے، پھر اس کے بعد باقی لوگوں نے اقرار کیا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اور اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروا لینے کے بعد، وعدہ لے لینے کے بعد کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ تسلیم کروانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب وہ پیغمبر اور رسول آ جائیں
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے دین کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات بیت المقدس تشریف لے گئے، اللہ نے سب نبیوں کو وہاں جمع فرمایا، تو نبیوں نے وہ اللہ سے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا اور جو اللہ نے عہد لیا تھا اس عہد کو پورا کیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی کسی پر، آپ کے بعد آپ پر نبوت بند ہے، آپ پر وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آخری معصوم ہیں، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت جاری نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن ترجمے سے ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں ہے کیا۔ مختصر قرآن کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے دادا استاد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے، بڑے بڑے علماء ان کے پاس سال ہا سال رہ کر صرف قرآن سیکھتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے۔ فارغ تحصیل ہونے کے بعد، حدیث پڑھ لینے کے بعد، فقہ پڑھ لینے کے بعد اور مفتی بن جانے کے بعد حضرت کی خدمت میں آتے اور قرآن کی تفسیر پڑھتے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو شیرہ والے گیٹ لاہور میں تھے، مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ یہ ہر کس و نقص قرآن کی تفسیر بیان کرنے بیٹھ جاتا ہے، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کی تفسیر کو پڑھے سیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کوفے کی مسجد میں ایک آدمی درس قرآن دے رہا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو درس قرآن دے رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک آدمی ہے، تابعی ہے، ظاہر ہے کہ صحابہ کے دور تھا۔ تو آپ نے اس سے جا کر پوچھا، کہا تجھے ناسخ و منسوخ کا علم ہے کہ قرآن کی کون سی آیات ناسخ ہیں، کون سی منسوخ ہیں اور کون سے احکامات ناسخ اور منسوخ ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اس چیز کا تو علم نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ناسخ و منسوخ کیا ہوتی ہے، اس کا علم کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم بہت سے احکامات کو منسوخ کر دیتے ہیں اور پھر ان کی جگہ ان جیسے احکام لے آتے ہیں یا ان سے بھی اچھے احکام لے آتے ہیں۔ یہ ایک ناسخ منسوخ کی بحث ہے، پورا علم ہے۔ جہاں باقی دین کے علوم ہیں ان میں سے ایک ناسخ منسوخ کا علم بھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ تجھے ناسخ منسوخ کا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آئندہ آج کے بعد خبردار قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا نام لو، تمہیں ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے تو تم کیسے قرآن کی تفسیر بیان کرنے بیٹھ گئے؟ قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جلیل القدر وہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علوم سیکھے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حاضرین میں سے سب سے زیادہ قرآن کا علم میں جانتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ علم جانتا ہوں، جتنے لوگ اس وقت وہاں بیٹھے تھے ان میں سے کہا کہ میں سب سے زیادہ قرآن کا علم جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر شہادت پیش کرو،
تم سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہو. جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے تم بڑے عالم تھے, تم اس پر گواہی پیش کرو. 17 بدری صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر گواہ پیش کیے, جنہوں نے گواہی دی کہ عبداللہ ابن مسعود معمولی آدمی نہیں, یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے, سفر میں ساتھ رہے, آپ کا لوٹا اٹھا کے پانی آپ کے خدمت میں پیش کیا کرتے تھے, آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اور جتنا علم عبداللہ ابن مسعود کو اس وقت قرآن پاک کی آیات کے شان نزول کا تھا, حاضرین مجلس میں جتنے بھی اس وقت مسجد میں بڑے بڑے صحابہ اور جید صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے کوئی ان جتنا قرآن کے ان علوم کو کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہی دعویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد نبوی میں کیا. کہا سنونی قبل ان تفتنونی, کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں کھو جاؤں اور دنیا سے چلا جاؤں, مجھ سے سوال کرو, مجھ سے علم کی باتیں پوچھو, مجھ سے قرآن کی تفسیر پوچھو, مجھ سے قرآن کی تفسیر سیکھو. اس لیے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں مسجد نبوی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ قرآن کا علم جاننے والا میں ہوں. اور ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلب کر دیا. ایسے ہی یہ آزادی اتنی نہیں تھی کہ جو دل آئے اور جو مرضی قرآن کا مفسر بن بیٹھے, کسی محکمے سے ریٹائر ہوا اس کے بعد اور کوئی کام نہیں, بس اردو کی تفسیریں پڑھنی شروع کر دی اور مفسر قرآن بن کے بیٹھ گیا. قرآن کا تلفظ صحیح نہیں, قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا, عربی آتی نہیں, عربی گرامر نہیں جانتا, اور قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جو علوم لازم ہیں ان علوم سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے, مفسر قرآن بن بیٹھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, جب ان کا یہ دعویٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ علی بے شک آپ عزت والے ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں, نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں, مجھے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا نصیب ہوا, لیکن اس دعوے پر دلیل پیش کرنا ہوگی کہ تو قرآن کا اس وقت جو موجود تھے ان میں سے سب سے بڑا عالم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 بدری صحابی گواہی کے طور پہ پیش کیے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ٹھیک ہے. تو صرف دعوے نہیں تھے, ان پر حقائق بھی موجود تھے, ان پر شواہد بھی موجود تھے, ان پر گواہیاں بھی موجود تھیں. وہ قرآن کریم اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر کے بات کو سمیٹتے ہیں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ان کے بیٹے حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں احادیث کا علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, قرآن کی تفسیر پڑھنے کا کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چند لمحوں میں قرآن کا پورا خلاصہ, قرآن کی پوری تفسیر کو میں سنا سکتا ہوں. کہا کہ اگر ٹرین اسٹیشن پر آ جائے, سیٹی بچ جائے, میں ڈبے میں چڑھنے کے لیے پاؤں رکھ دوں پائیدان پر, مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے کا پورا قرآن کیا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے, فرمایا میں اس کو ڈبے میں داخل ہونے سے پہلے بتلا سکتا ہوں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے. تو فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے, غور سے سنو, اللہ کو عبادت سے, رسول اللہ کو اطاعت سے, مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو, یہ قرآن ہے پورے کا پورا. اب آپ پورا قرآن دیکھ لیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کا, اللہ کی توحید کو ماننے کا حکم ہے, اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے, اور آپ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. اور جو مخلوق ہے, مخلوق میں والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, قرابت دار ہیں, غربا ہیں, مساکین ہیں,
ان سب کی خدمت کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ تین ہی تو چیزیں قرآن میں کہ اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، یہی قرآن ہے۔ اور آگے جتنا شوق ہو وہ تفسیریں پڑھیں، علماء نے تفاسیر لکھ دی، جو اس کے اہل تھے انہوں نے تفسیریں لکھی، اور سب سے بہترین اور آسان تفسیر خاموشی سے کام کرے تو ان میں سب سے تفسیر معرف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی تھے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک پروگرام قرآن کریم کا درس قرآن نشر ہوا کرتا تھا ریڈیو پاکستان پر، سورۃ فاتحہ سے شروع ہوا والناس تک وہ ان کا پورے کا پورا درس قرآن نشر ہوا ایک دفعہ قرآن پاک واقعہ ہے اس پر ریڈیو پاکستان پر، تو وہ جمع کر لیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ریکارڈنگ ہو جاتی تھی تو چھوٹا موٹا نظام ریکارڈنگ کا تو تھا اس وقت، تو وہ جمع کیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ حضرت یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، امت کی رہنمائی کے لیے اگر یہ کتابی شکل میں لکھ دیا جائے عوام کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 8 جلدوں میں معرف القرآن کے نام سے وہ تفسیر لکھی، اور وہ کمال کی تفسیر ہے۔ ایک تو اس میں اختلافی مسائل نہیں ہے، بیٹے دینے والا کوئی ہے، بیٹیاں دینے والا کوئی ہے، بادشاہت اور حکومت دینے والا کوئی ہے، اور وہ تخت سے اتار کے تختے پر لے جانے والا بھی وہی ہے، اور بعض دفعہ تخت سے اتار کے سیدھا قبر میں پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ ساری قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ بابے کچھ ہیں یا نہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ یہ سب بابے ہی تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ مانگو مجھ سے کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا، اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ فقیہ امت ہیں، وہ مفسرین ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے، قرآن کی تفسیریں لکھی ہماری اردو زبان میں، تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ جس طرح معرف القرآن لکھی گئی، کئی ایک اور تفاسیر ہیں، ایک معرف القرآن کے نام پر اور تفسیر ہے مولانا ادریس قانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی بڑی کمال کی تفسیر ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی تفسیر بھی 8 جلدوں میں ہے، اور مولانا ادریس قانوی صاحب کی تفسیر بھی 8 جلدوں میں ہے، اور قرآن کریم کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب نہ کوئی امتی نبی آ سکتا ہے، نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ عورت نبی بنائی اللہ نے، اور نہ اب بن سکتی ہے۔ ایک عورت نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس دور میں، مسلمہ کذاب یا اسود انسی، اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا ہوا تھا۔ یہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات ایک خیمے کے اندر ہوئی، دونوں بد کردار نکلے اور ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کے بعد فائر پیغام بھجوا دیا کہ دونوں پر وحی آ گئی ہے کہ آپس میں شادی کر لو۔ تو یہ عورت کو اللہ نے اسی لیے نبی بنائی نہیں، اس کے اندر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، جو نبوت کے لیے چاہیے وہ کمالات اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نبوت کے لیے تعلیم دینی ہے، دعوت دینی ہے لوگوں کو، لوگوں سے ملنا ہے، دن میں ملاقات کرنی ہے، رات میں ملاقات کرنی ہے، تنہائی میں ملنا ہے، مجمع میں ملنا ہے، ہر حال میں دعوت دینی ہوتی ہے۔ یہ کام عورت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت پر اور ان کی بزرگی پر
اور ان کے کمالات پر، ان کی سچائی پر، ان کے عادل ہونے پر، ان کے جنتی ہونے پر سب صحابہ جنتی ہیں، اس پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں قرآن کی ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن نے انبیاء کی عظمت بتلائی، قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کے تذکرے کیے، قرآن نے خاتم الانبیاء کی ختم نبوت بتلائی، اسی قرآن نے صدیق کی صداقت بتلائی، اسی قرآن نے حضرت فاروق اعظم کا جنتی ہونا بتلایا، حضرت عثمان غنی کا جنتی ہونا بتلایا، حضرت علی المرتضیٰ کا جنتی ہونا بتلایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا بتلایا، حتیٰ کہ وحشی بن حرب جو آخر میں ایمان لانے والے ہیں، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل ہیں، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لینا، اگر کلمہ پڑھ لینا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا، میری نبوت کا اقرار کر لینا، سب کا سب گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ الاسلام یحدم ما قبلہ، اسلام منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو کوئی اسلام سے پہلے جو غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، جتنے بھی بڑے سے بڑے جرم کیے، اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ قبول کیا، ان کی کیا شان ہوگی؟ اور اللہ نے ان کو رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے، ان کو جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ اب کوئی بیٹھ جائے اس صدی میں اور کہے کہ میں وہ بتلا رہا ہوں جو مولوی نہیں بتلاتے، وہ کیا بتلا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا فروغ جہنم والا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ باقیہ تھی، فلاں صحابی باقی تھے، لعنت ہے ایسے انجینئر پر، اور اللہ اس کے فتنے سے قوم کو بچائے۔ ایسے لوگ نااہل لوگ تب آگے آ گئے کہ ہمارے علماء نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، اختلافات میں گر گئے اور فروعی اختلافات کو لیا، اور اصولیات دین تھے وہ قوم کو نہ سمجھائے اور نہ بتلائے، محنت نہ کی، قرآن کے ساتھ نہ جوڑا۔ اس وجہ سے ایسے ناہنجاروں کو موقع مل گیا کہ کبھی وہ حضور علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، کبھی صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، کبھی محدثین کے خلاف زبان کھولتا ہے، اور علماء کرام کو تو شب و روز بکتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، کافی باتیں ہو گئی اور کافی کچھ آپ سے عرض کر دیا۔ اب کچھ تھوڑی سی اپنی پرانی تاریخ وہ بھی دوہرا دیں۔ گاہے گاہے بعض کا قصہ ہے باری نادا، کہ کبھی کبھی وہ پرانی یادیں بھی ان کو بھی ذہن میں لانا چاہیے۔ یہ ہمارا یہاں الحمدللہ 42واں رمضان تھا، اور یہ 42واں مصلی ہم نے یہاں سنا۔ چھوٹی سی مسجد تھی جب یہاں آئے، اور پھر اللہ پاک نے احباب کو ساتھ جوڑا، اور دوستوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے اب یہ اتنی بڑی وسیع مسجد بنا دی، اور الحمدللہ آباد ہے۔ دو چیزوں کا اہتمام کیا میں نے۔ ایک تو ہم نے فروعی مسائل میں پڑھ کے، فرقہ واریت میں پڑھ کے وقت نہیں ضائع کرنا اور ماحول کو خراب نہیں کرنا، اور دوسرے نمبر پر کہ سیاست میں نہیں پڑھنا۔ کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو، کسی کو بھی ووٹ دیتا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ دوسرے، کس مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ جو بنیادی اصول ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہے، یہ تو بڑے ان کے علاوہ کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی آمین اونچی کہتا ہے، کوئی 8 تراویح پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے۔ ہم نے ان مسائل کو نہ اچھالا اور نہ ان مسائل میں پڑھے، الحمدللہ ایک جوڑ پیدا کیا، اور ہمارے ہاں سب لوگ، ہر مسلک کا آدمی یہاں تشریف لاتا ہے، اور عزت کے ساتھ یہاں عبادت کرنے کا اسے حق حاصل ہے، اور اللہ کا گھر ہے، اسے حق حاصل ہونا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چیز کو، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا۔ یہ ٹھیک تھی، ارادہ ٹھیک تھا، ہمارے دوست احباب اس پر محنت ساتھ مل کے کرتے رہے تو الحمدللہ یہ مسجد آباد ہو گئی اور اللہ کے فضل سے آباد ہے۔ تو ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اس مسجد کے شروع سے لے کے ہمارے ساتھ تعاون کیا مسجد کی آبادی میں، اور ماضی تھے اور ہمارے پرانے، ان میں سے چند ایک کے کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سب سے پہلے میں یہاں آیا تو 4-5 نمازی تھے، ان میں سے 3 شخص دنیا سے جا چکے ہیں، 4 دنیا سے جا چکے ہیں۔ حاجی صابر صاحب تھے، حاجی مظفر صاحب تھے، اور ایک بابا امام بخش تھا، مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ ہاں، آپ حافظ عبد الرحمان صاحب تھے، حافظ عبد الرحمان صاحب رمضان میں تشریف لاتے اور اکثر اوقات انہوں نے یہاں ہمارے قرآن مجید بھی سنایا، دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ اور اہل محلہ میں سے حاجی فاضل صاحب، حاجی رحمت خان صاحب، راجہ نذیر صاحب، حاجی محمد دین صاحب، ماسٹر فضل حسین صاحب اور صوبیدار محمد لطیف صاحب، یہ لوگ ہمارے پرانے نمازیوں میں سے تھے۔ اور پھر بعد میں ہمارے ساتھ عاملے حاجی غلام محی الدین صاحب، یہ حاجی شبیر صاحب، ان کے بھانجے بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو حاجی صاحب بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے معاونین میں ڈاکٹر عبدالغفور صاحب کے والد صاحب حاجی دین محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی ہمارے اچھے خاصے معاونین میں سے تھے۔ اور اب ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بڑا تعاون فرماتے ہیں، مسجد کی بڑی خدمت کرتے ہیں، پورا رمضان نمازیوں کو افطاری کرواتے رہے، اور سارا اہتمام انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ایک عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے افطاری کا اہتمام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور اب بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ دام دیر میں سخنے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ چودھری ارشد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، فجر کی اذان بھی دیتے ہیں اور مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ختم کے موقع پر مٹھائی کے اہتمام میں بھی اچھا خاصا تعاون فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ان میں سے وہ یوسف صاحب تھے، یہ مجاہد آباد کے قبل محلے سے وہ آیا کرتے تھے، یا حاجی سلیم گل صاحب ہیں مجاہد آباد کے، یہ ہمارے بہت پرانے نمازی۔ اور ایک کریانے والے ہوا کرتے تھے صوفی عبدالخالق صاحب، وہ لاہور چلے گئے، ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ان کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے اس مسجد میں تعاون فرمایا، اور جن لوگوں کی محنت سے آج یہ اس مقام تک پہنچی ہے۔ ڈاکٹر راجہ سلطان محمود صاحب یہ ایم ایس تھے، انہوں نے ہمیں یہ اچھی خاصی جگہ دے دی، مسجد چھوٹی تھی تو انہوں نے جگہ دی۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب ہمارے ایم ایس رہے، وہ بڑے نیک آدمی تھے، کبھی میں نہیں ہوتا تو نماز بھی پڑھاتے تھے ماشاءاللہ، بڑے دیندار تھے۔ اور ڈاکٹر جاوید رشید صاحب، یہ ہم نے پیچھے سین وسیع کرنا تھا تو انہوں نے اجازت دی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ چیتا لوگ جو اس وقت میرے ذہن میں آئے، جن کا میں نے تذکرہ کر دیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید مجھے یاد نہ ہوں۔ ہاں، یہ اپنے لالت محمد دین صاحب چنے والے فوت ہو گئے۔ یہ شروع میں ایک بالٹی شربت کی لے کے آیا کرتے تھے، افطاری کے نمازیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کی جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور اس مسجد کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مسجد کا سایہ نصیب فرمائے۔
اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر جو ایک اینٹ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے محلات سے نواز دے۔ اور جو ہمارے احباب اس وقت ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے نوازی ہیں، راجہ عتیق صاحب ہمارے پکے نوازی ہیں، آج میں نے ان سے عرض کیا یہ تشریف لے آئے، ملک نظر صاحب وہ بھی شاید موجود ہے، بڑا تعاون کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری مسجد کی آبادی اسٹوڈنٹ سارے ادھر آتے ہیں مسجد میں۔ تو میرے دوستو یہ مختصر سی باتیں تھیں جو کافی وقت لگ گیا ان کو عرض کرتے، نہ کوئی پتہ نہیں آئندہ سال ہم ہوں یا نہ ہوں، تو اس لیے یہ باتیں عرض کر دی اور ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ جو اس وقت یہ چمک دمک اور یہ آبادی اور یہ سب کچھ مسجد کا یہ نظارہ ہے، تو ان میں ان سب لوگوں کی محنتیں، ان کا خون پسینہ شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو اب میں ڈاکٹر پروفور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی معروضات سے اپنے رکھ